یہ ایک ایمان کا حصہ ہے۔ ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کا ایک دور تھا اور ایک سفر پہ چلے گئے فلسطین، قافلے کے ساتھ، کوئی تجارتی قافلہ تھا، کسی غر سے چلے گئے۔ اور میرے دوستو وہاں پر جب یہ پہنچے بیت المقدس جو قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، تو اپنے قافلے سے یہ بچھڑ گئے، قافلہ آگے پیچھے ہو گیا تو یہ بچھڑ گئے، تھوڑا ادھر ادھر دیکھا نہیں تو پھر تھک ہار کے ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ توجہ طلب امر ہے، ایک صاحب آئے، آگے کھڑے ہو گئے اور ایسے غور سے دیکھا، حیرانگی کی نظر سے دیکھنے کے بعد سارا کچھ جیسے پرکھ، کہا کہ آپ خطاب کے بیٹے ہیں، آپ کے والد کا نام خطاب ہے؟ یہ سیدھے ہو گئے، یہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ بولا جی ہاں۔ تمہارا نام عمر ہے؟ اور حیران ہو گئے، فلسطین کہاں، مکہ کدھر؟ اور میں تو آیا بھی پہلی دفعہ، نہ کوئی نامی گرامی آدمی ہو، سوشل میڈیا کا دور ہے کہ یہ ہے، میری جو ہے نا پوسٹیں ادھر سے ادھر چلی گئی، پرانا دور۔ اچھا بھائی، کہا کہ کیا ہوا؟ پتہ چلا کہ میں قافلے سے، میں آپ کو ملا دوں گا، فکر نہیں، میرے پاس گھوڑا ہے، لیکن پہلے میرے خیر کر کے ان کو تیار کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میری ضیافت قبول کریں، مہمان نوازی۔ انہوں نے کہا یہ تو اللہ کی طرف سے، بہرحال مہمان نوازی بھی ان کی قبول کی، اور قبول کرنے کے بعد اب وہ بابا جی کہتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے کہ میں تمہیں تمہارے قافلے سے ملاتا ہوں، گھوڑا ہے میرے پاس ایک تیز تراز اور ساری چیزیں مجھے معلوم ہو گئی، میں تمہارے قافلے تک تمہیں پہنچا دوں گا، لیکن ایک کام ہے۔ کیا؟ کہ یہ ایک دستاویزات ہیں، کاغذ ہے، اسٹامپ پیپر ہے، اس پہ آپ ایک بات لکھ دیں۔ کیا لکھ دیں؟ ایک بات، تحریر لکھ دیں کہ جب آپ امیر المؤمنین بنیں گے، جب آپ حکمران بنیں گے تو میری زمین پر ٹیکس نہیں لگائیں گے، جو میری پاس زمین ہے اس پہ آپ مجھ سے ٹیکس نہیں لیں گے۔ کہ یہ بابا کیا، یہ آدمی کیا باتیں کر رہا ہے، میں کہاں خطاب کا بیٹا جس کو اونٹ جانور چرانے نہیں آتے، روز ابا سے پٹتا ہے، مار کھاتا ہے کہ تجھے اونٹ نہیں چرانے آتے، تو کیا کرے گا؟ اور یہ بابا، یہ آدمی کیا باتیں کر رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی سوچا کہ شاید اس کا دماغ، اب وہ ضد ہے کہ آپ یہ لکھیں، کہتے بھائی میں کیا لکھوں، کیسے، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ کا؟ نہیں، بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جان چھڑانے کے لیے کہ چلو بھائی جو تم کہتے ہو یہ لکھو، یہ لو لکھ کے دے دیا، بس مجھے میرے قافلے کے ساتھ ملا دو۔ اللہ کی شان، ایک وقت آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اظہار فرمایا اور اسلام میں لوگ داخل ہوتے رہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں نے جمع کیا، ابو جہل، بڑے بڑے سردار، کہ تو ہی ایک ایسا آدمی ہے کہ اس سلسلے کو نعوذ باللہ ختم کر سکتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا جو معاملہ ہے اس کو تو ہی دی اینڈ کر سکتا ہے، بھائی تو ہی جا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نعوذ باللہ تمام کر۔ اب یہ گھر سے نکلے کس انداز سے، کس ارادے سے، لیکن اللہ جل جلالہ کی طرف سے معاملہ یہ ہوا کہ سر لینے گئے تھے، اپنا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دے کر آ گئے، اور ایسا دیا کہ اللہ پاک نے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، اسلام کیسے کرتے 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 آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال خلیفہ رہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد لوگوں نے کس کو خلیفہ بنایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ کرتے کرتے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت قائم ہوئی، قافلے دنیا میں پھیل گئے، اسلام کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کرتے کرتے ایک سلسلہ قافلہ اور جو ساتھی تھے وہ فلسطین پہنچے اور بیت المقدس کی آزادی ہوئی، لیکن وہاں کے لوگوں نے لڑائی نہیں کی، کہا کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، امن کے ساتھ، صلح کے ساتھ ہم آپس میں معاملات طے کرتے ہیں، اور یہ ساری زمین، یہ سارا بیت المقدس، یہ ساری چیزیں آپ کے حوالے، ایک شرط، کچھ شرائط۔ ان میں سے سب سے سر فہرست یہ ہے کہ ہمارا جو معاہدہ ہوگا یا جو معاملات ہوں گے وہ کس کے ساتھ ہوں گے؟
آپ کے امیر کے ساتھ ہوں گے۔ تو جو کمانڈر تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ اس طریقہ سے ان کا یہ مطالبہ ہے تو آپ تشریف لے آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیے۔ حضرت اسلم تابعی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ یہ زید بن اسلم ہیں جو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے ہیں، اور یہ اسلم تابعی ہیں۔ یہ چل گئے، ساتھ چل دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور قافلہ اس انداز سے چلا ان دونوں کے درمیان۔ حضرت عمر رضی اللہ کے بھائی ایک ہی سواری ہے، کچھ وقت میں بیٹھوں گا تم لگام پکڑو گے، کچھ وقت میرے ہاتھ میں لگام ہوگی تم بیٹھو گے، اس طریقے سے کرتے 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 جب عین بیت المقدس اور جہاں پر پہنچنا تھا اور لوگ انتظار کر رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کس کی تھی؟ لگام پکڑنے کی اور اس کی بیٹھنے کی۔ انہوں نے کہا حضرت یہاں پر آپ بیٹھ جائیں، کیونکہ وہاں انہوں نے کہا نہیں یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے، اصول ضابطہ جو طے ہوا تھا اس کے موافق اب آپ کا نمبر ہے بیٹھنے کا، میں نے لگام ہی پکڑنی ہے۔ جب وہاں پہنچے لوگوں نے استقبال کیا، حضرت اسلم علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال ہونے لگا کہ بھائی گھوڑے پہ بیٹھ کر آ رہے ہیں، یہ ہیں۔ تو فرمایا انہوں نے کہ بھائی میں نہیں ہوں، یہ ہیں جو انہوں نے ہاتھ میں لگام پکڑی ہوئی ہے، امیر المومنین ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ثابت ہو گئی، اللہ کی شان اور بھی بہت ساری چیزیں کرتے 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 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ پر جا کے بیٹھے اور ٹیک لگائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شاید ساری نشانیاں ظاہر ہو گئی، کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے تھے، بہت ساری چیزیں جیسے آپ نے پڑھی۔ انہوں نے چابیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں لا کے دے دی کہ یہ امیر ہیں اور یہ آپ کے پاس یہ چابیاں ہیں اور یہ معاملات ہیں ہمارے درمیان۔ تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں کہ ایک بابا جی آ رہے ہیں دو آدمیوں کے سہارے، چلتے 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 پہنچے۔ آپ خطاب کے بیٹے ہیں، آپ کا نام عمر ہے۔ اب جیسے ہم موبائل کھولتے ہیں نا تو لوڈنگ شروع ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں وہ جوانی کی بات، اوہو جی انہوں نے اپنی دستاویزات سامنے رکھ دی کہ یہ آپ نے لکھ کے دیا تھا، لہٰذا میری زمین کیا ہے؟ ٹیکس نہیں ہوگا۔ اوہو یہ کیا ہو گیا؟ اب ظاہر ہے یہ اسلامی احکام کے خلاف ہے یا اس میں کیا؟ تو کہا کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اب مشاورت صحابہ سے یا اس وقت کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان سے مشورہ کیا کہ میں نے اس بابے کو وعدہ کیا ہوا لکھ کے دے دیا ہے، کیا کیا جائے؟ تو سب نے رائے دی کہ وعدہ تو پھر وہی ہے جس کی وفا ہوگی نا، نبھانا پڑے گا وعدے کو آپ کو۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم نے وعدے کے مطابق آپ کی زمین کیا ہے؟ وہ ٹیکس سے مستثنا ہے، کوئی اس میں۔ تو خیر تھوڑی دیر کے بعد وہ بابا جی آتے ہیں اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھائیں اور یہ ساری زمین جو میرے پاس ہے یہ اسلام کے لیے وقف ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، اس بابا جی نے کہا کہ یہ جو بات ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ہم نے اپنی تورات اور انجیل کے متعلق آخری نبی کے ساتھیوں کے متعلق یہ پڑھا ہے۔ اس بابا جی نے کیسے پہچانا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ بھائی یہ تورات اور انجیل کے اندر اللہ پاک نے ان لوگوں کی صفات لکھی ہوئی تھی۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، جس رب ذوالجلال نے تورات اور انجیل کے اندر اپنے ان صحابہ کی باتیں لکھی اور ان کی شکل و صورت لکھی، تو آج کے دور میں اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ بدبخت ہے، اور کیا ہے؟ اس کی ایمان کے ضیاع کا اس سے بڑا اور کیا نقصان ہو سکتا ہے؟